دنیا سے کتنی امید رکھتے ہو؟ دنیا کی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ میں رسول اللہ کی زندگی کا واقعہ سنانے لگا ہوں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا رسول اللہ اپنی زندگی سے کتنی امید رکھتے ہو؟ اگر ہم ہوتے ہم کہتے جی ابھی تو 5 سال تو ابھی پلاٹ کی قسطیں بھرنی ہیں، کتنی تو قسطیں ہوتی ہیں، ابھی تو 2 سال کی کمیٹی ہے میری، آپ امید پوچھ رہے ابھی تو بڑا جینا ہے میں نے، ہمیں تو موت کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ 70 سال جی کر بھی انسان کہتا ہے اب میں بچوں کی خوشیاں دیکھوں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی بچوں کی خوشیاں دیکھیں گے، پھر کہتا میں پوتوں کی خوشی، پھر بس مر جائیں گے۔ یعنی مرنے کو صرف آخر کا ایک کام رکھا ہوا ہے۔ اور نبی پاک کیا فرما رہے دنیا سے کتنی امید ہے؟ اب ایک سے ابھی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول جب میں صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں نا تو میں امید کرتا ہوں اللہ پاک مجھے ظہر کا وقت بھی عطا کریں گے، ظہر کی نماز پڑھ کے امید کرتا ہوں اللہ مجھے عصر کا موقع دیں گے، عصر کی نماز پڑھ کے میرے دل میں امید ہوتی ہے اب اللہ مجھے مغرب کی نماز کا وقت بھی عطا کریں گے، مغرب پڑھ کے عشاء کی امید کرتا ہوں، اور عشاء پڑھ کے جب میں اپنے بستر پہ آتا ہوں نا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اب مجھے صبح فجر کا وقت بھی عطا کرنا اور فجر کی نماز کا وقت بھی عطا کرنا۔ کتنی پیاری امید ہے، کیوں بھائی سمجھ آئی ہے میری بات؟ فجر کے بعد زور کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، اور عشاء کے بعد اگلے دن صبح فجر۔ یہ امید ہے رسول اللہ کے صحابی کی۔ یہ جواب دیا رسول اللہ کے صحابی نے، اور اللہ کے نبی یہ جواب سن کے خوش نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول خوش نہیں ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کے کندھے پر مزمل و مدثر کا کمبل تھا زمین پہ گر گیا۔ آپ اپنے ممبر پہ کھڑے فرمایا ساتھیو اپنی زندگی سے اتنی لمبی امید لگا لی تم نے؟ اللہ کے رسول کتنی لمبی ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی، یہ لمبی امید ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوبصورت امید ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لمبی امید ہے۔ اب رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کرنی ہے، اور جو تربیت رسول اللہ نے صحابہ کی ہے وہی ہم نے آپ کی کرنی ہے، اور ہم نے رسول اللہ کی حدیث کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنا دایاں پاؤں ممبر سے اٹھایا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آمینہ کے لال روئے، زاروں کی طرح آنسو بہائے، اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، میرے نبی کا دامن اقدس بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کو ممبر سے اٹھایا، فرمایا میرے ساتھیو تم نے اپنی زندگی سے بڑی لمبی امیدیں لگا لی ہیں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، ساری کائنات کا تاجدار ہوں، 2 جہانوں کا سردار ہوں، جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک میں نبی جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا نہیں۔ میں سارے نبیوں کا سردار اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو رب العالمین کی قسم ہے، میں اپنی زندگی سے اتنی امید بھی نہیں رکھتا کہ میرا رب میرے اس اٹھے ہوئے پاؤں کو زمین پہ رکھنے کا موقع دے یا اس سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ مجھے اپنی زندگی سے اتنی امید بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا عمر زندگی سے کتنی امید کرتے ہو؟ کہا حضرت جب رات کو بستر پہ آتا ہوں
تو اپنی زندگی سے یہ امید لگا لیتا ہوں کہ اللہ مجھے کل کا سورج بھی عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، میں تیرا دوست ہونے کی حیثیت سے تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو اور ہر صبح کو اپنی زندگی کی آخری صبح سمجھو اور ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو۔ پتہ نہیں دوبارہ اللہ زندگی میں رات عطا کرے نہ کرے، دن عطا کرے نہ کرے۔ ایک نماز پڑھ رہے ہو اور دوسری کی امید کر رہے ہو سکتا ہے دوبارہ سجدہ دینے کی اللہ مہلت ہی عطا نہ کرے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے نصیحت کی تھی کہ آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی بندے کو پھانسی کا حکم ہو اور تاریخ طے ہو گئی ہو پھانسی کی جیل کے اندر، اور جب اس کی زندگی کی آخری رات آئے گی اور اس کو پتہ ہے کہ صبح اس کو پھانسی ہونی ہے، مجھے بتاؤ وہ رات بندے کی کیسے گزرے گی؟ اللہ کی یاد میں گزرے گی، اللہ کے ذکر میں گزرے گی، نماز پڑھتے ہوئے گزرے گی، سجدے کرتے ہوئے گزرے گی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ، ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول تہجد کے وقت اٹھتے یہ وضو کا پانی لے کے آ جاتے، مسواک لے کے آ جاتے، یہ آپ کو وضو کرواتے، آپ کو مسواک دیتے۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن اللہ کے رسول نے عبداللہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، فرمایا عبداللہ کچھ مانگو، عبداللہ کچھ مانگو، اتنا سالوں سے خدمت کر رہے ہو، رات کو میرے گھر میں چوکی داری کرتے ہو، صبح تہجد کے وقت وضو کا پانی لے کے آتے ہو، رسول اللہ کا وضو کرواتے ہو، کتنی بڑی شان ہے۔ اور اللہ کے نبی کو مسواک دیتے ہو، عبداللہ میرے گھر کے چوکی دار ہو، بتلاؤ کوئی خدمت کروں، کوئی مال چاہیے میں تمہیں دوں؟ عبداللہ بڑے سمجھدار سے ابھی تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا عبداللہ کچھ مانگو۔ کیا خیال ہے جب کوئی بندہ کہے، دنیا میں کوئی حکمران کہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب شہباز شریف حکمران ہے پاکستان